الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے، اس کا سر زیر عرش یعنی عرش کے نیچے ہے اور دونوں پاؤں تحت الثرى یعنی ساتویں زمین کے نیچے ہیں. روئے زمین پر آباد خلق یعنی مخلوق کے برابر اس کے پر ہے. میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور یعنی نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے. جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو یعنی پر چاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں، ڈراپس ٹپکتے ہیں. اللہ پاک ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. حوالہ بشیر القاری بشرح صحیح البخاری پیج نمبر 17. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو یعنی طاقت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت اس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. حوالہ شعب الایمان جلد 3 پیج نمبر 29 حدیث نمبر 2783. باوضو رہنے کی بھی کیا فضیلت ہے. جب بھی وضو ٹوٹے اگر ممکن ہو تو بندہ وضو کر لے، جتنا ہو سکے باوضو رہے. یعنی یہاں تک بھی ہے کہ جس کو کوئی بے وضو اور مصیبت پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرے، بے وضو رہا کیونکہ مصیبت میں مبتلا ہوا. باوضو جو ہوتا ہے وہ مصیبت سے بھی بچا رہتا ہے، پروٹیکشن ملتا ہے اس کو. اب یہ کہ جو معتکفین ہیں تو آئے عبادت کے لیے، وضو بھی ایک عبادت ہی ہے، جتنا ہو سکے وضو کے ساتھ رہنا چاہیے. اور خصوصاً نمازوں کے لیے تو پہلے سے وضو کر لیا کریں. اب بعد ایسے ہوتے ہیں اذان ہو جائے اس کے بعد بھی سستی کرتے ہیں، جاتے ہیں، پھر یہ آرام سے جاتے ہیں، پھر رش تو ہونا ہی ہے. یہ رش والے معتکفین بھی اگر پہلے سے وضو کرتے رہیں گے تو اتنا رش بھی نہیں ہوگا، اور جتنا وقت وضو میں گزرے گا وہ اپنی جگہ پر ثواب. جلدی وضو رکھیں گے تو پوری جماعت ملے گی، پہلی صف ملنے کا چانس، یا جتنے بھی آگے ملے گا اتنا فائدہ ہے. میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں حرص کے لیے، جب نماز کی جماعت ہوتی ہے نا تو جماعت میں سب سے پہلے امام پر رحمت اترتی ہے فرسٹ. اچھا پھر کس پر؟ پھر جو اس کے بالکل سیدھے میں پیچھے ہوتا ہے اس پر رحمت اترتی ہے. پھر اس کے سیدھے ہاتھ پر جتنے ہیں ان پر رحمت اترتی ہے. پھر اس کے الٹے ہاتھ پر جتنے ہیں ان پر رحمت اترتی ہے. پھر اسی طرح امام کے پیچھے والے کے پیچھے جو ہے سیدھ میں اس پر رحمت اترتی ہے. پھر سیدھے ہاتھ والے، پھر الٹے ہاتھ والے، پھر اسی کے عین پیچھے سیدھ میں، تو یوں متاخر تک. تو جتنا قریب ہوں گے تو رحمت کی جلدی باری آئے گی. اچھا اب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پہلے سیدھی طرف ساری سب بھر دو، الٹے ہاتھ کی خالی چھوڑ دو کہ رحمت اترے گی. تو پھر یہاں پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ بیلنس ایکول. امام کے پیچھے جیسے کہ کل سمجھو کہ 7 اسلامی بھائی ہیں تو ایک تو اب امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اب 3 ان کے لیفٹ رائٹ ہو جائیں
تاکہ صف جو ہے نا اس کا ایک حسن باقی رہے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ صف پہ ایسا نہیں کرنا کہ ایک سائڈ لمبی اور ایک سائڈ چھوٹی ہو. وضو کے بارے میں کچھ عرض کروں. ایک تو یہ کہ وضو کے وقت نیت کرنی چاہیے. عام طور پہ نیت ہوتی ہے جب بڑے آگے آستینیں چڑھائی وضو خانے پر پہنچے تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں. یہ ہے تو نیت. اگر یہ کہ نیت ہی نہ ہو بالکل تو وضو ہو جائے گا لیکن کیا نقصان ہوگا کہ وضو میں نیت کرنا سنت مؤکدہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گناہ گار ہوگا. اس میں نیت سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے. حوالہ فتاوی رضویہ جلد 4 پیج نمبر 616. وضو کرتے وقت منہ دھوتے وقت خاص احتیاطیں کرنی ہوتی ہے کہ منہ دھونے میں ایک تو یہ کہ اگر زور سے چھپ کر کے پانی مارتے ہیں تو یہ مکروہ ہے. اور اگر دوسرے کوئی ہیں آجو باجو ان آس پاس ہیں تو ان کو چھینٹے بھی اڑیں گے. اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی دل آزاری ہو، دل آزاری بھی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ لڑائی بھی ہو جائے تو غصے والا بیٹھا ہو تو یہ اور نقصان. پھر آپ کو بھی غصہ آ جائے تو شیطان بولے بس میرا کام ہو گیا. تو ایسا نہیں کرنا، منہ پہ چھپ کر کے اس طرح نہیں مارنا، نارمل جس طرح منہ دھوتے اس طرح دھونا ہے. پانی ڈالتے وقت پھونکنا بھی مکروہ ہے. جیسا کہ وہ آپ روزے میں شاید ایسا ہوتا ہوگا وضو میں یہ پانی لے لا کرتے رہے پانی نہ چلا جائے تو پھونکنا یہ بھی منع ہے، مکروہ لکھا ہے. اچھا، ہونٹ یا آنکھیں اتنی زور سے بند کریں وضو میں یہ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح زور سے بند کریں گے نا تو کوئی ایسا حصہ سوکھا رہ جائے جس کا وضو میں دھونا فرض ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا. یہ بھی احتیاط کرنی ہے. منہ بند رکھیں نارمل، کیونکہ یہ جو جتنا بھی یہ تری ہے نا یہ تو اندر کا حصہ ہے. تری کے بعد جو ہونٹ یوں عادتاً جیسے بند کرتے نا عام طور پہ ہم معمول کے مطابق یہ جتنا حصہ جو ہے نا یہ سب دھونا فرض ہے وضو میں. اندر کا دھونا یہ وضو میں فرض نہیں ہے، یہ غسل میں فرض ہے. ہر عضو یعنی جسم کا ہر پارٹ دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر اس کی بوندیں مانے قطرے، قطرہ مانے ڈراپ، تو اس کے ڈراپس جو ہے یہ یوں کر کے ٹپکا دینا چاہیے. یہ مستحب ہے تاکہ بدن یا کپڑے پر یہ نہ ٹپکے. کپڑوں کو ان قطروں سے بچانا یہ بھی مطلب مستحب ہے کیونکہ کپڑوں پر گرانا مکروہ لکھا ہے. اور فرش مسجد پر وضو کے پانی کے قطرے گرانا یہ مکروہ تحریمی. جب مکروہ تنزیہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کہ بچنا بہتر ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. لیکن جہاں مکروہ تحریمی بولتے ہیں تو وہاں گناہ ہوتا ہے، ناجائز و گناہ. اور یہ بھی ہے کہ جہاں مکروہ لکھتے ہیں علماء تو عموماً اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اور جب نماز یہ وضو سے فارغ ہو گئے تو بلا ضرورت ہاتھ منہ وغیرہ پوچھیں نہیں. اتنا تو احتیاط کر لینی ہے کہ مسجد میں وضو کیا فرش مسجد پر قطرے نہ گرے، لیکن یہ کہ تری باقی رکھنا یہ افضل ہے، ہاتھ پاؤں میں تری ہو. تو یہ تری جو ہے نا یہ بروز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. یہ تری بھیگے ہوئے ہاتھ پاؤں رکھنا وضو میں یہ اچھا ہے، ثواب کا کام ہے کہ یہ نیک کام ہے. اور یہ بھی یہ تری جو یہ جب نیکیاں اعمال نامے تلیں گے قیامت اعمال تلیں گے تو نیکیوں کے پلڑے میں یہ رکھی جائے گی. اور وضو کے بعد بعض لوگ ہاتھ جھٹکتے ہیں پانی گرانے کے لیے، تو ہاتھ جھٹکنا اس کو شیطان کا پنکھا کہا گیا ہے، اس سے بھی بچ رہے. داڑھی کے بال یعنی کہ منہ دھوتے وقت جو داڑھی والے ہیں تو ان داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں، دیکھیں جیسے یہ میری داڑھی ہے تو یہ گھنے بال ہے، قریب قریب بہت زیادہ مطلب بال یہ گھنے کہلاتے ہیں. داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں
تو جلد یعنی اسکن کا دھونا، چمڑے کھال کا دھونا فرض ہے. اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئے، چہرہ جو ہے یہ اس طرح، یہ اس کے گردے میں آ گیا نا، یہ سب جو ہے یہ بال ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں. اور جو ہلکے سے اب اس کے نیچے آئے، یہ لٹک رہے ہیں جو نیچے، تو جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں. اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں، کچھ حصے میں چھدرے یعنی ہلکے ہلکے بال ہوتے ہیں نا، بازو کا تھوڑے تھوڑے بال ہوتے ہیں، کھال نظر آ رہی ہوتی ہے، چھدرے، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ کھال کا دھونا فرض ہے، اسکن کا دھونا فرض ہے. تو یہ کہ وضو میں یہ کہ یہ جیسے کہ بڑی داڑھی ہے، تو یہ دبا کر جو یہ یہاں کے حصے نا جہاں تک منہ دھونا، تو اتنے بال یہ دھونا بھی فرض ہے. یہ سارے یہ مونچھیں ہیں تو ان کی بھی پورے بال دھونے، بھووں کے پورے بال دھونے، اس طرح ان پانی ڈالیں گے، پھر اس کو یوں کریں گے کہ تاکہ یہ پانی سب اترے اور بہے. صرف مل لینا کافی نہیں ہے، شروع میں ملنا مستحب ہے پانی، خصوصاً سردیوں میں دھاریاں بن جاتی ہیں تو کھال سکڑتی ہے، تو اس پہ پہلے سے پانی ڈال لیں نا تو یہ کھال یعنی اسکن جو یہ نرم ہو جائے گی، پانی جلدی بہ جائے گا. یہ مستحب ہے، ہر وقت مستحب ہے لیکن سردیوں میں خاص کر مستحب ہے. پہلے سے پانی ہاتھ پاؤں میں اس میں مل لیں، اس سے کیا جلدی پانی بہ جائے گا تو پانی خرچ بھی کم ہوگا، اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا. اور یہ سائڈیں جو ہے نا، جلد بازی میں جب لوگ یوں دھوتے، اصل یوں نہیں دھوتے، جن کو پتہ نہیں ہوتا تو یوں دھوئیں گے نا، یہ حصے اس کو کان پٹی بولتے ہیں، کان پٹی اس طرح. یہ اگر سوکھی رہ گئی نا تو پھر وضو ہوگا نہیں. یعنی جو جگہ وضو جہاں پانی بہانا فرض ہے تو وہاں ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، ایسی جلدی نہیں کریں کہ جس سے وضو ہی پورا نہ ہو. اور جہاں دھونا کہا گیا تو اس سے مراد یہ کہ کم از کم اس جگہ سے دو قطرے، دو ڈراپس بہے جائیں، کم از کم دو قطرے. یہ تو فرض ادا ہوگا. خالی یہ پانی مل لیں گے اور وہ قطرے اس میں نہیں، اتنا پانی نہیں مطلب بہے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے وضو کرنے میں. اور اسی طرح وہ ہاتھ دھوئیں گے تو کوہنیوں سمیت اور آدھے بازو تک ہاتھ دھونا جو ہے نا یہ مستحب ہے. تو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا یہ فرض ہے، اور ایک بار دھلنا فرض ہے، 3 بار سنت ہے. صلاۃ الاوابین کی فضیلت. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. حوالہ سنن ابن ماجہ جلد 2 پیج نمبر 45 حدیث نمبر 1167. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، ان جیسی احادیث سے فضائل میں ثواب عبادت مراد ہوتا ہے، نہ کہ اصل عبادت. لہذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بار نماز اوابین پڑھ کر 12 سال تک نماز سے بے پرواہ ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ روز پڑھی جائے، جب پڑھی جائے تو اس کا یہ ثواب ہے کہ 12 سال کی عبادت. لیکن اس درمیان بری بات کوئی نہ کرے، یہ بھی حدیث میں یہ شرط لکھی ہے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے. اب مثال کے طور پہ 2 رکعت کر کے پڑھی تو بیچ میں بری بات بھی تو ہو سکتی ہے نا، کوئی برا فعل بری بات ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ صلاۃ الاوابین کا یہ ہے کہ جیسے کہ 3 فرض ہم نے پڑھ لیے، اب
6 پڑھنے ہیں مزید. اوابین، یہ اواب مانے توبہ کرنے والا، اوابین مانے توبہ کرنے والے. تو یہ نماز توبہ کرنے والوں کی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد توبہ کا زیادہ محل ہے، یہ موقع ہے، زیادہ قبولیت کا چانس ہے اس میں. تو 6 رکعتیں جیسے مغرب کے فرض پڑھے، اب 6 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 سنتیں بھی آ جائیں گی اور 4 نفل مزید آ جائیں گے اس میں. 6 رکعتیں نماز ادا کرتا ہوں، یہ کہہ دینا بھی کافی ہے. اب 2 ہو جائیں گی سنت. تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ پڑھنا ہے. اور تینوں 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، قاعدہ کرنا ہے. تحیاتوں کے لیے بیٹھنا ہے، تحیاتوں پڑھنا ہے، درود شریف بھی پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو کر ثنا، اس طرح یوں مطلب یہ 6 رکعت پر سلام پھیریں گے. سنتیں بھی آ گئی اس میں، اوابین بھی آ گئے. سورتیں جو پڑھیں آپ کو اختیار ہے. سورہ فاتحہ اور اس کے بعد چاہے تو بھلے قل هو اللہ ہی پڑھتے رہیں، جو مختلف صورتیں پڑھتے رہیں. اچھا، اب مگر افضل یہ کہ 2 پر سلام پھیرے. 2 سنتیں پڑھ لی، پھر 2 نفلیں پڑھ لی، پھر 2 نفلیں پڑھ لی، اس طرح پڑھیں 2 کر کے سلام پھیرے. تو یہ آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے. تو یہ کہ بہت سو کو پتا ہوتا ہے ہمارے جو ماحول میں، تو اوابین پڑھتے بھی ماشاءاللہ، خوش نصیب صاحب بھائی. تو جن کو پتا نہیں تھی اب پتا چل گیا. کوشش کیجئے گا مغرب کے بعد اوابین پڑھنا. پھر تلاوت بھی ہوتی ہے، یاسین شریف، سورۃ الملک، اس میں بھی بیٹھنا ہے. میرا دل کرتا ہے، یقین مانے، کہ میں یہیں سنتیں اور پڑھوں مغرب کے بعد. یہ منظر میں، کیونکہ سیکورٹی میں قیدی ہوں، سمجھو، نظر قید، باہر نہیں آ جا سکتا. میرا مطلب دل اتنا کرتا ہے، میں یہ ہلکے پہلے دیکھتا تھا، لگے ہوتے تھے، میں وہ سب مزہ آتا تھا مجھے سارے کا. میں تو ہوں پیاسا نا، پہلے حصہ تھا آپ لوگوں کا، اب حالات نے مجھے اندر کر دیا. مگر میں قصدن نہیں کھڑا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں سنتیں پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ دیوانے کھڑے ہو جائیں گے مجھے دیکھنے کے لیے، اور پھر یہ بیچارے تلاوت سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے بھاگ جاتا ہوں. کیا کروں؟ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤں گا کہ آپ نہیں کھڑے ہوں گے. تو دوسرے آتے ہیں باہر کے آتے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ یوں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، وہ آزمائش ہوتی. تو اوپر سے بھی میں دیکھتا تھا، پھر میں دیکھتا تھا کہ جمع ہونے شروع کر، پھر نکل جاتا تھا. اس طرح صبح کو منظر دیکھتا تھا، پہلی صف والوں کی زیارت کرتا تھا. میں اوپر یوں آسانی تھی دیکھنے کی، سب کو پتہ نہیں چلتا تھا. ایک نے دیکھ لیا، انہوں نے سب کو پتہ دینا ہے. سوئے ہوں کا منظر دیکھتا تھا، وہ سورے سوئے پڑے وجہ سے اب کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، بالکل اندر کچھ نظر نہیں آتا. چلو میرے مقدر، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، ان جلووں کا نظارہ کچھ نہیں. بہرحال یہ بھی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندے، 20 میں ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. وہ زیارت بھی اگر اچھی نیت سے کی جائے تو کار ثواب. اللہ پاک مجھے نصیب کرے یہ منظر. اب ایک بار کبھی رک جاؤں مغرب، لیکن مجھے خطرہ یہی کہ یار یہ بھاگ کے آچائیں گے، گرکلا ڈال دیں گے، اور وہ تلاوت میں رکاوٹ بنے گی. اگر کھڑا ہو گیا کبھی، جتنے مجھے سنتے ہیں، کیا وہ تعاون کریں گے؟ بالکل، یعنی کہ یہاں کھڑے نہیں ہوں گے، مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، تلاوت کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. اور اب باہر کے لوگ آ گئے تو یہ مجبوری ہے. ان کو یہ بھی نہیں کہوں گا بھاگ کے ان کو ہٹا دو، تو ان کی دل آزاری ہوگی. یہ کھڑے ہونا دیکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے. تلاوت اپنی جگہ پر یہ کار ثواب ہے، مگر ہمارا یہ جدول ہے کہ تلاوت ہو، سنے سب. یہ ہم سمجھ سکتے سب یہ اچھے ہی کام ہے تلاوت. ویسے زندگی میں کون سا اپنے کو نصیب ہوتا ہے. رمضان شریف کی برکت ہے کہ کچھ قرآن کریم تراویح میں، اس میں اس پہ سننے کی سعادت ملتی ہے، کچھ نصیبوں کو کھول کر پڑھنے کی سعادت ملتی ہے. میں انشاءاللہ آج نیت کر لوں، آج تازہ پھر یہ بھول جائیں گے کیا کل ول کھڑا رہوں گے تو.
لیکن میں دیکھوں گا اگر پھر بھی آپ نے وفا نہیں کی تو پھر مجبور فوراً نکلنا پڑے گا مجھے. میرا دل کرتا ہے, دل روتا ہے, صحیح بات یہ کہ میں مناظر پہلے دیکھتا تھا اب نہیں دیکھ سکتا. مجھے محبت ہے اعتکاف سے, رمضان سے بہت محبت ہے. یعنی یوں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سارا سال مجھے انتظار رہتا ہے. کسی کا نام رمضان ہوتا ہے نا تو میں تھوڑا یوں نوٹس جو آتا ہے میرے دل میں, یعنی کہ رمضان, رجب, شعبان, رمضان, ان تینوں میں سے کسی کا نام بھی ہوتا ہے نا تو میرا دل نوٹس لیتا ہے اس کا. ایک ہی محبت ہے اس رجب, یہ رمضان شریف کا مین انٹرنس بولتا ہوں اس کو, مین پھاٹک ہے. رجب میں بہت روزے رکھے جاتے ہیں, شعبان میں بہت روزے رکھے جاتے ہیں, روزوں سے محبت ہے الحمدللہ. بس سمجھو کہ رجب کے پہلے سے ہی گدگدی شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے دن باقی ہیں, رجب آنے والا ہے. رجب آ جاتا ہے تو وہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, یہ ہمارے یہاں تقریباً سارا سال پڑھا جاتا ہے. حسن رضا سوتے وقت اکثر پڑھاتے ہیں دعا. اتنی ہمارے رجب, شعبان, رمضان کی یادیں, اللہ ان یادوں کو سلامت رکھے. ان یادوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے. پر رب راضی ہو جائے تو سب مل جائے گا. رب اگر راضی نہیں ہے تو پھر جو بھی کر لو, مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. اب عوابین کی کوشش کرنی ہے اچھے رکعت کی, اور خالی رمضان میں نہیں, اعتکاف میں عادت ڈالی جائے پھر سارا سال انشاءاللہ اس کو نبھائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.